ناظرین، زنجیریں ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک غلطی سب کچھ بدلنے والی ہے۔ سربلند موت کے منہ سے تو واپس آ گیا، لیکن اب شیریں کی ایک کال سراب سمیت پوری سازش کو بے نقاب کر سکتی ہے۔ اب کھیل پلٹ چکا ہے، سربلند زندہ ہے، دشمن بے خبر ہیں۔ اب شیریں اور سراب کے راز زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہیں گے، کیونکہ سربلند کو گولی لگی ضرور ہے، لیکن وہ اپنی حالت کو ہر قیمت پر خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ اس کا اصل دشمن حویلی کے اندر ہی موجود ہے، اسی لیے وہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی بجائے صرف رابعہ کو چور دروازے سے بلا کر اسے کہتا ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ رابعہ جس ہمت کے ساتھ گرم چاقو کی مدد سے سربلند کے بازو سے گولی نکالتی ہے، اس منظر کو دیکھ کر ڈرامے کے ویورز بھی اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں جو سربلند محسوس کر رہا ہے، اور رابعہ کی گھبراہٹ اتنی قدرتی لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہو۔ اگر سربلند چاہتا تو فوراً ہاسپٹل جا سکتا تھا، مگر اس کے نزدیک اس وقت اپنی جان بچانے سے زیادہ ضروری اصلی سازشی تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے وہ رابعہ کو سختی سے ہدایت دیتا ہے کہ اس کے زخمی ہونے کی خبر یا حویلی میں موجود ہونے کی خبر کسی بھی صورت میں حویلی کے کسی اور فرد تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ادھر سربلند کے آدمی بھی اس کے منصوبے کے مطابق تمام شواہد مٹا دیتے ہیں، جائے وقوع سے ہر ثبوت ختم کر دیا جاتا ہے، تور سم کے آدمیوں کو بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ زمرد کو زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ اس سے اصل مجرم کا نام اگلوایا جا سکے۔ دوسری طرف سراب شدید بے چینی کا شکار ہے۔ وہ دوپہر سے شام تک اپنے موبائل پر نظریں جمائے صرف ایک خبر کا انتظار کر رہا ہے کہ سربلند مارا جا چکا ہے۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ نہ کوئی فون آتا ہے اور نہ ہی کوئی اطلاع۔ ادھر تورسم بھی سخت پریشان ہے، اس کے آدمی نہ واپس لوٹے ہیں اور نہ ہی کسی نے رابطہ کیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر سب کے سب کہاں اچانک غائب ہو گئے۔ اسی دوران گل مہر کے پاس ایک بیوہ انصاف مانگنے آتی ہے اور اپنے شوہر کے قتل کا ذکر کرتی ہے۔ گل مہر فوراً یہ بات تورسم تک پہنچاتی ہے، لیکن وہ پہلے ہی اپنے آدمیوں کی گمشدگی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ اس کا دھیان اس نئے معاملے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ ادھر رابعہ کامیابی سے سربلند کے بازو سے گولی نکال دیتی ہے، زخم پر دوا لگا کر پٹی کرتی ہے، اور خوش قسمتی سے گولی اتنی اندر نہیں گئی تھی بلکہ صرف بازو کو چھو کے نکلی تھی، جس کی وجہ سے سربلند کی جان بچ جاتی ہے۔ اگرچہ کافی خون بہہ چکا ہے، لیکن رابعہ کی بروقت مدد اس کے لیے زندگی ثابت ہوتی ہے۔ رابعہ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا جانتی ہے، پہلے اسی مہارت سے اس نے بی جان کی جان بچائی تھی، اور اب سربلند کی زندگی بھی اسی کے ہاتھوں محفوظ ہوئی ہے۔ اب اصل امتحان یہ ہے کہ سربلند کی موجودگی کو سب سے کیسے چھپایا جائے۔ رابعہ کو چھپ کر دوائیاں لانی ہیں، سوپ تیار کرنا ہے، اور کسی کی نظر میں آئے بغیر ہر چیز سربلند تک پہنچانی ہے۔ یہ سب آسان نہیں، مگر وہ سربلند کی خاطر ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہے۔ ادھر سراب کا غصہ ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں پر برس پڑتا ہے کہ آخر سربلند کہاں غائب ہو گیا۔ نہ لاش ملی، نہ ہی کوئی سراغ ملا۔ غصے میں پانی کا گلاس بھی زمین پر دے مارتا ہے، اور پہلی بار اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں سربلند کو اس پر شک تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کی ساری منصوبہ بندی ایک لمحے میں خاک میں مل سکتی ہے۔ اسی غصے میں وہ شیریں کو فون کر کے بری طرح ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اور تمہارے اس پالتو کتے نے میرا پورا کھیل خراب کر دیا۔ تمہارے آدمی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کام مکمل کر سکتا۔ مجھے شروع سے ہی تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سراب کی دھمکیاں سن کر شیریں بری طرح گھبرا جاتی ہے، اور فون چھپاتے ہوئے اسے اچانک بہت بڑا چکر آتا ہے اور وہ سیدھی بستر پر گر جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام چکر نہیں لگ رہا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے،
اور اگر وہ راز سامنے آ گیا تو نہ صرف شیریں بلکہ سراب بھی بری طرح پھنس جائیں گے۔ ادھر سربلند کے آدمی زمرد کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ بتا دے کہ حویلی کے اندر سے خبر پہنچانے والا آخر کون تھا، لیکن زمرد ہر ظلم برداشت کر لیتا ہے، شیریں کا نام اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ایک بار شیریں بے نقاب ہو گئی تو پھر اس کے لیے بھی بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ہر راز ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ لگتا یہی ہے کہ جیسے ہی شیریں کو ہوش آئے گا وہ سب سے پہلے زمرد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ضرور جاننا چاہے گی کہ آخر حملہ کامیاب بھی ہوا یا نہیں، اور اگر سربلند واقعی ہی مارا جا چکا ہے تو پھر حویلی میں ابھی تک ماتم کیوں نہیں بچھا۔ لیکن شیریں کو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ زمرد کا موبائل اب اس کے پاس نہیں بلکہ سربلند کے آدمیوں کے قبضے میں ہے، یعنی جیسے ہی وہ زمرد کو کال کر کے اپنی بات کہے گی اسی لمحے اس کی ایک اور بڑی غلطی خود اسے اپنے ہی جال میں پھنسا دے گی اور پھر راز کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ادھر رابعہ بھی پہلے ہی شیریں کا موبائل چیک کر چکی ہے۔ شیریں نے لیٹ نائٹ جو آخری کال کی تھی وہ نمبر اب سامنے آ چکا ہے اور یہی نمبر اب سربلند کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ اس ایک سرے کو پکڑتے ہی نہ صرف اصل سازش بے نقاب ہوگی بلکہ سربلند سیدھا ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جو اب تک پردے کے پیچھے رہ کر سارا کھیل کھیل رہے تھے۔ تو ناظرین، ہماری پریڈکشن یہی کہتی ہے کہ آنے والی قسط میں شیریں کی مشکلات کئی گنا بڑھنے والی ہیں۔ یا تو وہ اپنی کسی نئی غلطی کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو جائے گی، یا پھر سراب لالا کو جب یہ احساس ہوگا کہ شیریں اس کی سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر واقعی شیریں حاملہ ہے جیسا کہ ڈرامے میں اشارے مل رہے ہیں تو یہ راز سراب کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سراب کبھی بھی ایسا کوئی ثبوت زندہ نہیں چھوڑے گا جو مستقبل میں اس کے خلاف استعمال ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شیریں کی جان بھی اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ سربلند کے شک کی سوئی اب آہستہ آہستہ سراب کی طرف گھومنے والی ہے۔ ایک بار اگر اسے سراب کی اصلیت کا یقین ہو گیا تو صرف حملے کی سازش ہی نہیں بلکہ بانو کی موت کا یا گمشدگی کا راز بھی سامنے آ جائے گا۔ یعنی ناظرین، آنے والی قسطیں صرف ایک راز نہیں بلکہ کئی بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے والی ہیں۔ سراب، شیریں، زمرد اور طورسم سب کی قسمت اب ایک دوسرے سے جڑ چکی ہے اور لگتا یہی ہے کہ اب ایک ایک کر کے ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں سب سے پہلے اس شکنجے میں کون جکڑا جائے گا، شیریں یا سراب؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔